کہ لوگ محنت تو کرتے ہیں دنیا کے لیے اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے ہدایت چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بھی بات کا جواب دیجئے، ایک آدمی دکان تو نہ لگائے، زمیندارہ تو نہ کرے، لیکن دعا کرے بیٹھ کے کہ اللہ تو مجھے نفع دے دے اور اللہ تو مجھے غلہ دے دے۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا میں اس بات کو کوئی مانے گا نہیں، وہ کہے گا دعا بھی کرو لیکن محنت بھی کرو۔ تجارت کی اگر دکان ہے تو نفع کی امید کی جا سکتی ہے، اگر زمیندارہ ہے اور زمیندارے پر محنت کر کے آدمی تو غلے کی امید کر سکتا ہے۔ لیکن میں صاف سے بحث کرتا ہوں کہ جب اس حقیر دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی لائن کی محنت کیے بغیر اس لائن کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ جب یہ حقیر دنیا کا یہ اصول ہے تو پھر ہدایت محنت کا بغیر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ موٹی سی بات ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہدایت دعاؤں سے ملے گی۔ بھائی صاحب آپ میری ہدایت کی دعا کر دیں، امیر صاحب، پیر صاحب، شیخ، ولی، بزرگ سب سے دعاؤں کی درخواست کرواتے ہیں، لیکن مقصد زندگی مال کمانا، دن بھر مال کے لیے پھرنا اور کوششیں کرنا اور ہدایت دعاؤں سے حاصل کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ دین کے معنی چھوڑ کر دعاؤں سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں تو کیا آپ اس حقیر دنیا میں بغیر زمینداری کے غلہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے، اور بغیر دکان کے نفع حاصل کیوں نہیں کر سکتے، اور بغیر ملازمت کے تنخواہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، محنت کرنی پڑے گی تو کچھ ملے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہی اللہ تعالیٰ کا بھی دستور ہے کہ جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت البتہ ضرور بھی ضرور دیں گے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی محنت درست ہو۔ آپ جانتے ہیں، سمجھتے تھے دنیا کی مختلف چیزوں کے ذریعے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، اگر ان کے استعمال کے طریقے ذرا سے بدل جائیں، آپ دوا کا استعمال کا طریقہ بدل دیجئے، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو صحت ہوگی۔ آپ تجارت کا طریقہ اور تجارت کو اصول چھوڑ دیجئے، آپ کو نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ بالکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین اللہ کو محبوب ہے اس کا کوئی طریقہ، اس کا کوئی ضابطہ اور اس کے لیے کوئی بنیادی اصول کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس امت کو دین سکھلایا ہے وہاں اس امت کو ہدایت کے عام ہونے کے لیے اور تربیت اور ایمان کی تکمیل کے لیے اور اللہ سے ہدایت کے لینے کے لیے ایک طریقہ، ایک مستقل ایک طریقہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے بدل جائیں۔ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خیر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کا قیامت تک کوئی متبادل نہیں تو آپ کے طریقہ دعوت کا بھی قیامت تک کوئی متبادل نہیں۔ اگر آپ کہیں زمانہ بہت بدل رہا ہے، نماز کی رکعات 3 کر دی جائیں بجائے 4 کے، اور بجائے 2 کے 1 کر دی جائے، زمانہ بدل رہا ہے، پھر آپ چھوڑے قیام کو چھوڑ دیجئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بلا وضو کا آدمی ایسا کرتا ہے تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جو اہمیت نبی کے طریقہ نماز کی ہے وہی اہمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت اور طریقہ تبلیغ کی ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اللہ کے بندوں پر محنت کر کے ان کے رخ کو شکلوں سے اعمال کی طرف، اسباب سے احکام کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف اس رخ کی تبدیلی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ ایک ایک فرد کے پاس جا کر اس کو دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول کی طرف لاتے ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے۔ بچہ ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اخبار سے، کسی کتاب سے، کسی ذریعے سے، کسی موبائل سے آپ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نبی کا طریقہ دعوت نہیں ہے، نہ یہ طریقہ تبلیغ ہے، نہ یہ طریقہ تعلیم ہے، نہ یہ طریقہ دعوت ہے، کچھ نہیں ہے۔ دعوت اور تعلیم ہے کیا؟ ایک ایک امتی کو جا کر سمجھا کر اسے اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا، اس کو نبی کا طریقہ دعوت، نبی کا طریقہ تعلیم اور نبی کا طریقہ تبلیغ اس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ بدلے آپ کو چلت پھرت میں نظر آئے گا کام ہے، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ تربیت اور تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہوگا۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا طریقہ بدل دیا. اس لیے میری بات یاد رکھنا، سب سے پہلا مقصد اس دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کا بدلنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبار صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، سب سے بڑھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا کوئی تو عمر نبی ہو سکتے تھے. اس صلاحیت کا آدمی جو نبی ہو سکتا تھا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، وہ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں ہاتھ پکڑ رہے صحابہ کے. اس زمانے کا بیچارہ ناواقف مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے، یہ تبلیغ والے مسلمانوں میں کام کرتے ہیں. اور میں آپ سے بتا دوں کہ ایک ایک مسلمان کو ایمان لانے پر آمادہ کرنا صحابہ یہ محنت صحابہ پر کیا کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ کام اس لیے کرتا تھا تاکہ اس سے میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے ایمان کے سیکھنے کا پہلے صفت میں عرض کر رہا ہوں، صفت ایمان. اس صفت ایمان کے سیکھنے کا جو سب سے بنیادی طریقہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ گشتوں کے ذریعے ایک ایک کے پاس جا کر اس کو دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا جائے. اس کام کو کیے بغیر اس امت کا کوئی فرد خیر امت نہیں ہو سکتا. میں کیا آپ سے کو سمجھاؤں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت پچھلی امتوں کے اندر یہ اعمال تھے، مگر وہ افضل امت نہیں ہے، وہ خیر امم نہیں ہیں. خیر الامم ہونے کے لیے، افضل امت ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے. میں شرط کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہوں، شرط کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک آپ جا کر لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں نہ لائیں. آپ خیر امت نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ منکر کو بدلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ منکرات لکھ کر اخبار میں چھاپ دیں. نہیں، منکر سے روکنا اور معروفات کا حکم کرنا یہ عبادت کی طرح ایک بدنی محنت ہے. عبادت کی طرح ایک بدنی محنت ہے. اس کا تعلق تحریر سے نہیں ہے، اس کا تعلق تحریک سے ہے. اس لیے کہ منکر کرنے والے کی جگہ کا تبدیل کرنا یہ اصل تربیت کا اصول ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ ایسا کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنا اصل ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی منکر کی جگہ کو چھوڑتا نہیں، اس وقت تک اس منکر کو چھوڑنے کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ منکر کی ظلمات اور منکر کی ظلمتوں کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. وہ تو منکر کی ظلمتیں جب محسوس ہوتی ہیں جب آدمی اس ماحول سے نکل کر نوری انوارات کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، اللہ کی رحمتوں کے ماحول میں آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے ہم کیا گناہ کر رہے تھے. اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں گشت کا اصل جو موضوع ہے وہ نقل و حرکت کے ذریعے ہر امتی کو دعوت دے کر اعمال مسجد جوڑنا، یہی امر معروف نہی منکر کی عملی شکل ہے. اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے پیدا ہوگا. اللہ کا تاثر اللہ کے گھر سے پیدا ہوگا. آپ کسی غریب کے جھوپڑے میں جا کر بیٹھیں، اس کی غربت کا تاثر دل میں پیدا ہوگا. آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں، اس کی وزارت کا تاثر پیدا ہوگا. آپ کسی مالدار کی کوٹھی میں جائیں، اس کی مالیت کا تاثر پیدا ہوگا. تو آپ غور کیجئے، پھر اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بڑائی کو سننے بیان کرنے سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں ایمان والے، صرف وہی لوگ ایمان والے ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں. من آمن باللہ،
यामुरुना बिल-मारूफ मन आमना बिल्लाह, मस्जिदों को वही लोग आबाद करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। वरना मैं साफ साफ अर्ज कर देता हूँ, बाजारों का आबाद करना, होटलों का आबाद करना, अय्याशी गड्ढों का आबाद करना, ये किसका काम नहीं है, किसका काम नहीं है। सारे कुफ्फार, सारे अग़ियार, सारे दिन के मिटाने वाले वो इस मकसद में लगे हुए हैं कि मुनकरात को फैलाया जाए जहाँ तक हो सके। मुश्किल इस बात की है कि मुसलमान मारूफात का माहौल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि अग़ियार मुनकर के माहौल को कायम करने के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियाँ हमसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीज़ों, न माहौल दुआओं से बदलता है और न माहौल बयानात से बदलता है। माहौल का बदलना यह है कि मुनकर करने वाले की जगह को तब्दील कर दिया जाए। इसलिए पहली मैं सिफत अर्ज कर रहा हूँ, सिफत ईमान, इसके हासिल करने का, इसमें कमाल पैदा करने का तरीक़ा यही है। उठो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, आओ हमारे साथ, अपने पर ईमान ले हमें। इस तरह सहाबा किराम मस्जिदों में ईमान के हलक़े कायम करते थे और यहाँ लाकर बात करते थे। मैं आप सबसे ताकीद से अर्ज़ कर रहा हूँ, हर गश्त करने वाला मस्जिद से इस इरादे से निकले कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में लाने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम ये इरादा करके निकलोगे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह लोगों के क़ुलूब को आपके इस इरादे पर मुतवज्जे करेंगे खैर की तरफ। हर गश्त करने वाला इस इरादे से गश्त करे कि मैं मुलाकातों के ज़रिए ताजिर से लेकर, काश्तकार से लेकर, मजदूर से लेकर बादशाह तक को अल्लाह के घर में अल्लाह से मिलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे एक मिसाल पूछता हूँ। आप कहते हैं ना मुलाकात कर लो, बात कर लो, कान में बात पड़ जाए, आपकी जिम्मेदारी अदा हो जाए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और मैं आपसे के सामने एक मिसाल बयान करता हूँ। एक बाप है, उसका एक ही एक बेटा है, बड़ा कारखानेदार, बड़ा मालदार, एक बेटा। वो बेटा कहीं खोया गया बाप से। बाप ने ऐलान कर दिया, जो मेरे बच्चे को मुझ तक पहुंचा देगा मैं उसको ये इनामात दूंगा, ये इनामात दूंगा, ये इनामात दूंगा। एक साहब को वो बच्चे मिल गया। इन्होंने बच्चे को पकड़ा और वो बिठा के समझाया, कहा बेटे घर चले जाओ, यहाँ न फिरो, और ये समझा के छोड़ दिया उसको वहीं। वो बच्चा किसी सड़क हादसे में हलाक हो गया। आप मुझे बताइए, ये बाप इस शख्स पर कितना नाराज होगा। मैंने आपको ऐलान किया था, मैंने आपके लिए इनाम तय किया था कि आप उसे मुझ तक पहुंचा दें। अगर आप उसे मेरे घर तक ले आते तो ये हलाक ना होता। मैं बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, अगर वाकई समझ अकल है समझ में आवेगी। मैं उन लोगों के गश्त की मिसाल दे रहा हूँ जो लोग अल्लाह के घर से खोए हुए हैं और हमें मिलते हैं। हम कहते हैं नमाज पढ़ा करो, मस्जिद जाया करो, इधर उधर न फिरो, और हम समझते हैं हमने बात पहुंचा दी है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने इसको इस अमल से न जोड़ा और वो बगैर कलमे की दुनिया से चला गया, मुझे आप बताइए जितना गुस्सा इस बाप अपने बेटे पर आएगा, इससे ज़्यादा गुस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस बंदे पर आएगा कि जो अल्लाह के बंदों से मिला है और उसने इन्हें दावत देकर अल्लाह के घर तक नहीं पहुँचाया। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, सोचिए। जबकि अल्लाह ताला को अपने बंदों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि अगर सारी माओ की मोहब्बतें एक औरत के दिल में जमा कर दी जाएं तो इससे ज़्यादा अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। अरहमुर राहिमीन किसी की सिफत नहीं है, अरहमुर राहिमीन। आप सोचिए तो सही। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ गश्त का मौजू ये है कि सहाबा की तरह खुशामद करके लोगों को आमाल अमल से जोड़ा जाए। इसलिए कि तरबियत और तालीम और दिलों के पलटने की जो असल जगह है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है। मैं हसर के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। मामूल था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नए आने वालों को मस्जिद में ठहराया जाता था। वक्त सकीफ़ ने कहा इस्लाम कबूल करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, जिहाद नहीं करेंगे, हमारा बुत है, हम 3 साल तक उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमारी कौम पूरी तरह दीन से जो है मानूस ना हो जाए, हम इसको नहीं तोड़ेंगे।
آپ نے فرمایا دیکھو یہ جتنے فرائض کا انکار کر رہے ہیں نا ان کو مسجد میں رکھو، یہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، دین کی محنت بھی کریں گے، سارے اعمال کریں گے، انہیں مسجد میں رکھو۔ اسی کتنی صاف بات ہے۔ چور سے چوری ہوئی، فرمایا مسجد سے باندھ کر رکھو اس کو۔ یہ باندھنا بطور سزا کے نہیں تھا بلکہ یہ باندھنا بطور تربیت کے تھا کہ مسجد کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع نے دین کی باتوں کو پھیلانے کو دین سمجھ لیا ہے، تربیت کی جگہ پر جمع ہو کر اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کو دین اور دعوت نہیں سمجھا۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیزو، یہ پہلی صفت ایمان، اس نے کمال پیدا کرنے کا تو واحد راستہ یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تبشبش کا لفظ روایت میں اللہ کو بشاشت ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو عزیزو، یہ پہلی صفت ایمان، اسے اتنے کمال تک اسی ذریعے سے پہنچانا ہے جتنا ایمان ہمیں حرام سے روک دے، سود سے روک دے، جھوٹ سے روک دے، غیبت سے روک دے، نماز چھوڑنے سے روک دے۔ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے ماحول میں رہنا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ضروری اور لازم ہے، ضروری اور لازم ہے تاکہ ایک وقت مسجد کے ماحول میں گزرنے سے عبادات کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اس لیے کہ شیطان جن پر سوار ہو جاتا ہے انہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد پوری طرح بلا دیتا ہے۔ یہاں 4 مہینے جب مسلسل مسجد کے ماحول میں گزریں گے ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، تو فرشتوں والی صفات ہمارے اندر مسجد کے ماحول سے ہمارے اندر منتقل ہوں۔ ابھی تو بازار کے ماحول میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے 1.5 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ایک آدمی مسجد کو دیتا ہے اور 15 گھنٹے وہ دکان کو دیتا ہے۔ آپ ذرا ان سے اندازہ کر لیجئے 15 گھنٹے شیاطین کے ساتھ رہنے کا اثر زیادہ ہوگا یا 10 منٹ مسجد میں رہنے کا اثر زیادہ ہوگا؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، خود فیصلہ کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان بازار میں انڈے دیتا ہے، وہیں بچے نکالتا ہے۔ آپ کے 15 گھنٹے بازار میں گزرتے ہیں اور آپ کے 10 منٹ مسجد میں گزرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ 15 گھنٹے کا مقابلہ 10 منٹ مسجد کا ماحول کر لے گا؟ میں مولانا صاحب کا بیان کا جملہ آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے 12 گھنٹے مسجد کو دو، اگر تم نے 15 گھنٹے تجارت کو دیے ہیں تو 12 گھنٹے مسجد کو دو۔ وہاں شیاطین کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اتنا وقت چاہیے مسجد کے لیے کہ جس سے وہ اثر ختم ہو جائے، ورنہ اس کا نتیجہ تو آپ کو سامنے ہے کہ جو آدمی بازار کا ہو کر رہ جاتا ہے اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور جو نماز کو ضائع کر دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ اس کی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے غلہ مانگتا ہے اللہ ناراض ہو کر دیں گے، اس طرح کافر کو دے رہے ہیں۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں اگر نماز چھوڑ کر اللہ سے غلہ مانگ رہا ہے تو اللہ کافر کی طرح اس کو غلہ دیں گے، کافر کی طرح اس کو مال دیں گے، کافر کی طرح اس کو صحت دیں گے، کافر کی طرح اس کے مسائل کو حل کریں گے، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر کے مانگا ہے۔ اللہ ناراض ہو کر اس کو غیروں کی طرح دیں گے۔ میں آپ سے صاف طور پر عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا کوئی مباح اور کوئی ایک نیک کام ہے، اور نیک کام اور بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس راستے میں نکلنا مسلسل فرشتوں کے ساتھ اور عمل کے ماحول میں رہنا ہے۔ جس طرح کو آدمی 4 مہینے 6 مہینے ہسپتال کے ماحول میں رہتا ہے، وقت پر دوائیں ملیں گی، وقت پر غذا ملے گی، غذا ہسپتال والے دیں گے، ڈاکٹر روزانہ دیکھیں گے، صبح شام ڈاکٹر آ کر نبض دیکھیں گے، دوائیں تبدیل کریں گے۔ آپ میری بات پر غور کیجئے،
اگر ایک جسمانی صحت کے لیے 4 مہینے 6 مہینے ہسپتال میں رہنا لازم سمجھتے ہیں تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ روح جو انسان کے جسم سے کہیں زیادہ اعلیٰ چیز ہے، اگر یہ بیمار ہوتی ہے، اگر اس میں نماز کی رغبت نہ رہے، اگر اس روح میں تلاوت کی رغبت نہ رہے تو اسے کتنا وقت مسجد کے اور عمل کے اور فرشتوں کے ماحول میں رہنا پڑے گا، اس کا اندازہ خود کیجیے، آپ خود سوچیے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضروری ہے نکلنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو عمل کے ماحول میں رہنے سے عمل کی رغبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، نماز میں کیا آپ سے کہوں، رونے کی بات ہے۔ کسی غیر مسلم سے تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی، تمہیں اسلام اگر چاہتے ہو تو نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا۔ فرائض کی دعوت غیروں کے لیے تھی۔ میری بات توجہ چاہتی، میری بات توجہ چاہتی آپ سب کی۔ فرائض کی دعوت غیروں کے لیے تھی۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اس زمانے میں مسلمان کو نماز کے لیے کہا جائے، کیا مطلب اس کا؟ مسلمان سے نماز کے لیے کہا جائے؟ آپ پڑھیے حدیثیں، پڑھیے روایتیں آپ۔ جب کسی اجنبی آدمی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور اس کی دعوت دی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس سب سے پہلے شہادتین کی گواہی دینا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ شرم آتی ہے مسلمانوں کے مجمع سے یہ کہنے سے کہ عزم کرو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ارے مسلمان نماز چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں صاف طور پر کرتا ہوں حدیث کا مفہوم کہ جس طرح بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا، اس طرح بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس طرح بغیر سر کے انسان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں شرم آتی ہے مسلمانوں کے مجمع سے یہ کہنے سے کہ عزم کرو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی اجنبی اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ عزم کرو نماز نہیں، کہ اس میں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ مسلمان سے نماز کے لیے کہا جائے۔ منافق کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اگر جماعت نماز کی چھوڑ دوں گا، منافق کہتا ہے اگر جماعت کی نماز چھوڑ دوں گا تو پھر میرا شمار مسلمانوں میں نہیں رہے گا۔ آپ سوچیے تو صحیح، اس زمانے کے تو مسلمان کو اس کا خیال نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے مسلمان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اس زمانے کا منافق بھی نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں میرا شمار رہے۔ آپ سوچیے تو صحیح بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس فریضے کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ جماعت میں نکل کر نماز پر مشق کرنی پڑے گی، لمبے رکوع کی، لمبے سجدے کی، لمبے قیام کی۔ حدیث میں فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ پہلی مشق نماز کہ نماز کا ایک ایک عمل، نماز کا ایک ایک رکن صحیح ہو۔ اس لیے کہ جو نماز بگاڑی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے وہ نماز